السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارا 29ویں پارے کا یہ 4th اور لاسٹ لیکچر ہے۔ امید ہے کہ بہنیں اسے توجہ سے سن رہی ہوں گی اور اپنی باقی بہنوں کے ساتھ بھی شیئر کر رہی ہوں گی، اور اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کی حکمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، آمین ثم آمین۔ سورۃ المدثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کمبل اوڑھے سو رہے ہو، اٹھیے اور لوگوں کو برے انجام سے ڈرائیے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کہنا زمین و آسمان کے درمیان کی فضا کو بھر دیتا ہے۔ اللہ کے جو محبوب کلمات ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو ان میں اللہ اکبر بھی آتا ہے۔ اور جب اللہ اکبر کبیرہ کہا جاتا ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ابن عمر کہتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ جماعت میں سے ایک آدمی نے کہا، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تو آپ نے فرمایا یہ کلمات کس نے کہے ہیں؟ تو جماعت میں سے ایک آدمی نے عرض کیا کہ میں ہوں اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا مجھے تعجب ہوا کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے ہیں۔ یعنی جب انسان محبت کے ساتھ اللہ کی تعریف، تسبیح اور تکبیر بیان کرتا ہے تو اس کی قدر کی جاتی ہے۔ ابن عمر کہتے ہیں، میں نے ان کلمات کو پھر کبھی نہیں چھوڑا جب سے ان کے بارے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یعنی میں نے ان کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا۔ اور خاص طور پر نماز کے آغاز میں ہاتھ باندھ کے ہم صرف سبحانک اللہم و بحمدک پڑھتے تو اس جگہ بھی ان کو پڑھا جا سکتا ہے۔ نماز کے اذکار کتاب آپ کے پاس ہوگی، اس میں یہ ساری تفصیلات آپ کو مل جائیں گی، الگ الگ پیپرز بھی ہیں۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑے پاک صاف رکھیے، کپڑوں کو صاف رکھیے۔ صاف لباس جو ہے وہ عبادت کا مزہ دوبالا کر دیتا ہے، اور کپڑوں میں بو اور گندے کپڑے جو ہیں وہ انسان کے اندر سستی پیدا کرتے ہیں، اور لباس جو ہے وہ انسان کی ظاہری شخصیت کی علامت بھی ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ پاک دامنی اور عفت اختیار کیجیے۔ والرجز فاہجر، اور گندگی سے دور رہیے۔ ولا تمنن تستکثر، اور زیادہ حاصل کرنے کے لیے احسان نہ کیجیے۔ ولربک فاصبر، اور اپنے رب کی خاطر صبر کیجیے۔ یعنی یہ پیغام آپ پہنچانے لگے، مشکلات آئیں گی لیکن صبر کرتے جائیے۔ حقیقت یہ ہے کہ دین کا کوئی بھی کام صبر کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، آزماتا ہے، ٹیسٹ کرتا ہے کہ کون اس راستے پر قائم رہتا ہے۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، پھر جب سور میں پھونک ماری جائے گی، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو یہ دن بڑا کٹھن ہوگا۔ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں کے لیے آسان نہ ہوگا۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا، مجھے چھوڑ دیجیے اور اسے جسے میں نے اکیلا پیدا کیا۔ وجعلت له مالا ممدودا، اور اسے لمبا چوڑا مال عطا کیا۔ ڈیٹیلڈ اکاؤنٹس۔ وبنین شہودا، اور ہر وقت موجود رہنے والے بیٹے دیے۔ ومہدت له تمہیدا، اور ہر طرح سے اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی۔ ثم یطمع ان ازید، پھر وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اسے اور بھی دوں۔
کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ ہماری آیات سے عناد رکھتا ہے، اس کو ہمارے قرآن سے دشمنی ہے، میں عنقریب اسے ایک سخت چڑھائی چڑھاؤں گا۔ اس نے سوچا اور ایک بات بنانے کی کوشش کی، اس پر اللہ کی مار اس نے کیسی بات بنائی، پھر اس پہ اللہ کی مار اس نے کیسی بات بنائی، پھر اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا، پھر اس نے پیشانی سکیڑی اور منہ بسورا، پھر وہاں سے چلا گیا اور تکبر میں آ گیا، آخر کار یہ کہا یہ تو محض جادو ہے جو نقل در نقل چلا رہا ہے۔ یہ بس انسانی کا قول ہے، یعنی قرآن کے بارے میں اتنی لمبی چوڑی باتوں کے بعد یہ تبصرہ کیا، فرمایا سأصلیہ سقر، جلد ہی میں اسے سقر میں جھونک دوں گا، اور آپ کیا جانے کہ سقر کیا ہے، وہ نہ باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی، کھال کو جھلس دینے والی، اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں، ہم نے دوزخ کے محافظ فرشتوں ہی کو بنایا ہے، اور ان کی تعداد کو کافروں کے لیے آزمائش بنا دیا ہے، تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمانداروں کا ایمان زیادہ ہو، اور اہل کتاب اور ایماندار کسی شک میں نہ رہیں، اور تاکہ دل کے مریض اور کافر یہ کہیں کہ بھلا اللہ کا اس مثال سے کیا مطلب۔ اسی طرح اللہ جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، اور آپ کے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ یہ دوزخ کا ذکر صرف اس لیے ہے کہ لوگوں کو نصیحت ہو، وما ہی الا ذکری للبشر، کلا والقمر، مگر یہ لوگ ہرگز نصیحت قبول نہ کریں گے، قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ جانے لگے اور صبح کی جب وہ روشن ہو جائے۔ دوزخ بھی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، یعنی جس طرح یہ بڑی بڑی نشانیاں دن اور رات، چاند، سورج وغیرہ، اسی طرح جہنم بھی بہت بڑی بلا ہے۔ وہ انسانوں کے لیے موجب خوف ہے، جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہنا چاہے، ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گروی پڑا ہوا ہے، سوائے دائیں ہاتھ والوں کے، وہ جنتوں میں ہوں گے۔ مجرموں سے پوچھتے ہوں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی، وہ کہیں گے ہم نماز ادا نہیں کرتے تھے، لم نک من المصلین، اللہ رحم کرے سب پر اور سب کو نمازی بنا دے۔ ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم بحثیں کرنے والوں کے ساتھ مل کے بحثیں کرتے تھے۔ تو یاد رکھیے، جو نماز کو ضائع کر دے اور نیکی کے کام کو ضائع کر دے، پھر اس کے لیے جہنم ہی کافی ہے۔ نیکی میں کسی چیز کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، خواہ تم کسی کو ایک رسی ہی دو یا جوتی کا تسمہ ہی دو، کیونکہ بعض اوقات اس کی وہی شدید ضرورت ہو سکتی ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ دو، آپ نے فرمایا چاہے جلا ہوا کھر ہی کیوں نہ دو۔ یہ سب چیزیں بہت معمولی ہیں، لیکن انسان کی نجات کے لیے ہو سکتا ہے انہی میں سے کچھ کافی ہو جائے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ لوگوں میں مسکینوں کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرنے والے جعفر بن ابی طالب تھے، ہمیں اپنے گھر لے جاتے اور جو کچھ بھی ان کے گھر میں موجود ہوتا وہ ہمیں کھلاتے۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا کہ صرف شہد یا گھی کی کپی نکال کے لاتے جس میں کچھ نہیں ہوتا تھا، اور ہم اسے پھاڑ کر اس میں جو کچھ ہوتا چاٹ لیتے کہ چلو کچھ تو آسرا ہو جائے۔ پھر اپنا پانی کسی کو دینا، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنے ڈول سے دوسرے بھائی کے ڈول میں پانی انڈیل دینا بھی صدقہ ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آگ سے بچانے والی ہیں۔ اور بےہودہ بحث کرنے والوں کے ساتھ ہم بھی لگے رہتے تھے۔ یہاں غیر مناسب گفتگو کرنے پہ تنبیہ ہے، یعنی چاہے یہ دین کے بارے میں ہو چاہے دنیا کے بارے میں لغو باتیں ہوں، تو ان میں سے بھی بعض باتیں ایسی ہو جاتی ہیں جو انسان کو جہنم تک لے جاتی ہیں، اس لیے بہت محتاط رہنا چاہیے، فضول باتوں سے بچنا چاہیے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم روز جزا کو جھٹلایا کرتے تھے یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ اس وقت سفارش کرنے والوں کی سفارش انہیں کچھ فائدہ نہ دے گی، پھر انہیں کیا ہو گیا ہے کہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، جیسے وہ بد کے ہوئے گدھے ہوں جو شیر کے ڈر سے بھاگ کھڑے ہوں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا موویز وغیرہ میں جو بلڈر بیسٹ ہوتے ہیں، شیر جدھر سے آتا ہے تو وہ ایسے اندھا دھند بھاگ رہے ہوتے ہیں، تو ان کی مثال دے کے کہا جیسے وہ گدھے بھاگتے ہیں نا، تو ایسے یہ ناسمجھ لوگ قرآن سے اور اللہ کی بات سے بھاگتے ہیں، جو شیر کے ڈر سے بھاگ کھڑے ہوں، بلکہ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اسے کھلی ہوئی کتاب دی جائے۔ یعنی یہ تو پاسبل نہیں ہے اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہرگز نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے
کہ یہ لوگ آخرت سے نہیں ڈرتے، ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اسے قبول کر لے، اور یہ لوگ نصیحت قبول نہ کریں گے الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے، وہی اس بات کا اہل ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور وہی معاف کر دینے کا اہل ہے۔ تو ایمان جو ہے وہ خوف اور امید کے درمیان ہے، جو اللہ سے جتنا ڈرتا ہے اتنا ہی معزز ہوتا ہے، اور یہ کامیابی پانے کا ذریعہ بھی ہے، اور اللہ کے خوف سے بہنے والے آنسوؤں کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک 2 قطروں اور 2 نشانوں سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں، ایک وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے آنسو بن کر نکلے، اور دوسرا وہ خون کا قطرہ جو اللہ کی راہ میں بہے۔ ہم دنیا کے لیے تو بہت روتے ہیں، لیکن اللہ کے ڈر سے کم ہی روتے ہیں، تو اپنے رونے کو کنورٹ کر لیں، بس اللہ کے ڈر سے روئیں کہ جو میں نے کوئی غلط کام کیا اس پر اللہ تعالیٰ معاف کر دے، دنیا کی چیزوں کے لیے نہ روئیں، یہ تو بہت فانی اور عارضی ہیں۔ سورۃ القیامہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں اور میں ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں۔ قسم کیوں کھاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس چیز کو دلیل بناتے ہیں، گواہ لاتے ہیں کہ انسان کے اندر جو نفس ہے ملامت کرنے والا، وہ بھی چاہتا ہے کہ کوئی بدلے کا دن ہو، اور قیامت تو ہے ہی بدلے کا دن۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں اکٹھی نہ کر سکیں گے؟ یعنی اس لیے انکار کرتا ہے کہ قیامت نہیں آئے گی کیونکہ ہڈیاں جمع نہیں ہو سکیں گی؟ کیوں نہیں، ہم اس بات پر قادر ہیں کہ پھر سے اس کی انگلیوں کے پور پور تک درست بنا دیں، بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے آگے آنے والے دنوں میں نافرمانی کرتا رہے۔ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب آنکھیں چندھیا جائیں گی اور چاند گہنا جائے گا اور سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے، اس دن انسان کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں، ہرگز نہیں، اسے کوئی پناہ کی جگہ نہ ملے گی، اس دن آپ کے رب ہی کی طرف جا کر ٹھہرنا ہے۔ تو بہتر ہے انسان دنیا میں ہی اپنے رب کی طرف بار بار پلٹے۔ اس دن انسان کو بتایا جائے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا، بلکہ انسان اپنے آپ کو خود خوب دیکھنے والا ہے، خواہ وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے۔ یعنی انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی کو بھی دیکھ لے گا، اور جو اس کے بعد اس کے آثار رہے، صدقہ جاریہ کے جو کام تھے وہ بھی دیکھ لے گا، کیونکہ دنیا میں انسان ایک درخت لگا کے فوت ہو گیا، اس نے تو پھل نہیں دیکھے کہ کس کس نے وہ کھائے اور کس کس کو فائدہ پہنچا، لیکن وہ سب اس کے نامہ اعمال میں درج ہوں گے اور قیامت کے دن ان کو دیکھ لے گا۔ اسی طرح برا کرنے والے برا کر کے چلے گئے، ان کی مثال کو دوسروں نے فالو کیا اور غلط کام کیے، تو وہ بھی وہ کل دیکھ لے گا۔ اسی طرح جو پرائرٹی تھی، پرائرٹی والے کام وہ بھی دیکھ لے گا، اور جن چیزوں کو اگنور کرتا رہا، کل کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے، وہ بھی وہاں دیکھ لے گا کہ کس چیز کو پسے پش ڈال دیا۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے۔ مطلب یہ ہے کہ حصول علم میں صبر سے کام لیجیے، علم کو ٹھہر ٹھہر کر اور خوب تحقیق کرنے کے بعد حاصل کیا جائے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس وحی کو آپ کے دل میں جمع کرنا اور زبان سے پڑھوانا ہمارے ذمہ ہے۔ پھر جب ہم پڑھوا چکے تو پھر اسی طرح پڑھا کریں، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ تو قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح نازل کیا گیا تھا کہ اس کا معنی بھی آپ کو سمجھا دیا گیا تھا۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کرنے کے بعد سب سے پہلے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے کی جاتی ہے کہ وہاں اس آیت کا آپ نے خود کیا مطلب بتایا ہے۔ کلا بل تحبون العاجلہ، ہرگز نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم جلد حاصل ہونے والی دنیا کو چاہتے ہو۔ یعنی بعض اوقات انسان قرآن جلدی جلدی کیوں پڑھتا ہے، نیکی یا دین کا کام نماز جلدی جلدی کیوں کرتا ہے؟ تو یہاں پر
اسی چیز کی طرف اشارہ کیا گیا کہ تم جلد حاصل ہونے والی چیز دنیا کو چاہتے ہو. یعنی اس کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کہ وہ اس لیے جلدی پڑھ رہے تھے. آپ جو کچھ کرتے تھے اور آپ کو جس چیز سے روکے گے اس میں ہمارے لیے ایک سبق ہوتا ہے. آپ تو اس لیے جلدی پڑھتے تھے کہ کہیں بھول نہ جائیں اور پہنچانے میں کوئی کمی نہ رہ جائے. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو. وجوہ یومئذ ناظرہ اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے. الی ربہا ناظرہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. قیامت کے دن ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا اور اللہ تعالیٰ ان سے بات کریں گے, ان کے سامنے ہنسیں گے جسے دیکھ کر وہ سجدے میں گر پڑیں گے. اللہ کو ہر مومن تنہا بھی دیکھ پائے گا اور اللہ کو دیکھنے میں کوئی چیز حائل نہ ہوگی. پھر جنت میں بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کا دیدار پانے کے لیے انسان کو عمل کرنا چاہیے. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ اور کئی چہرے اس دن پریشان ہوں گے اور سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہوگا. اب ان کی شامت آئی. كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ہرگز نہیں جب جان ہنسلی تک پہنچ جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہے کوئی جو دم جھاڑ کرے. یاد رکھیے عام بیماریوں میں دم جھاڑ فائدہ دیتا ہے اور یہ جائز بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ مجھے نظر بد سے دم کرانے کا حکم دیتے تھے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ خود بھی دم کیا جا سکتا ہے اور کسی سے بھی کروایا جا سکتا ہے. اور جس کو دم کرنا آتا ہو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہو تو اسے ایسا کرنا چاہیے, کیونکہ وہ بہت ڈیسپریٹ مجبور پریشان انسان ہوتا ہے, اس کی مدد کی جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کو خود بھی دم کیا کرتے تھے. رات کو اپنے ہاتھوں پر معوذات کو پڑھ کے اپنے جسم پر پھیر لیتے تھے. جب بیمار پڑے تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ اپنے اوپر دم کر لیتے تھے, یعنی بیماری میں بھی اور ویسے بھی. روزانہ رات کو آپ پڑھتے تھے. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ اور مرنے والے کو یقین ہو جاتا ہے کہ اس کی جدائی کا وقت آ گیا. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ اور ایک پنڈلی دوسرے سے جڑ جاتی ہے. إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ اس دن تیرے رب کی طرف تیری روانگی ہوتی ہے. وہ واپسی کا دن ہے, یعنی موت کی جان کنی کے بعد, جان نکالنے کے بعد پھر واپس. اس نے نہ تو تصدیق کی اور نہ نماز ادا کی, استغفر اللہ, بلکہ وحی کو الٹا جھٹلا دیا اور منہ موڑ لیا. پھر اکڑتا ہوا اپنے اہل خانہ کی طرف چل دیا. تجھ پر افسوس پر افسوس ہے, پھر افسوس پر افسوس ہے تجھ پر. کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اسے بغیر پوچھے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ ایحسب الانسان ان یترک سدی ایسے ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ منی کی ایک بوند نہ تھی جو ٹپکائی گئی تھی؟ یعنی انسان اپنی اصل پہ تو غور کرے کہ وہ کہاں سے گرو ہوا ہے. پھر وہ لوتھڑا ہو گیا, پھر اللہ نے اسے ٹھیک انسان بنا دیا, پھر اس سے مرد اور عورت کی 2 قسمیں بنائی. کیا وہ اس بات پہ قادر نہیں کہ پھر سے مردوں کو زندہ کر دے؟ سورۃ الانسان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. کیا انسان پر لامتناہی زمانے سے ایک وقت ایسا بھی آیا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا؟ یعنی جب سے روح پیدا ہوئی انسان کی تو جسم تو اب آ کر ملے اور ہوش میں ہم اب آئے. تو ایک وقت تھا جب ہمارا کوئی نام نہیں تھا, ہمارا کوئی ذکر بھی نہیں تھا, ہمیں کوئی جانتا تک نہ تھا, حتیٰ کہ ہمارے والدین بھی نہیں تھے دنیا میں. تو پھر اللہ تعالیٰ ہی کے سسٹم کے تحت ہم وجود میں آئے. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج ہم نے انسان کو مرد اور عورت کے مخلوط نطفے سے پیدا کیا. نبتلیہ کہ ہم اس کو آزمائیں, ہم اس کا امتحان لیتے رہتے ہیں. فجعلناہ سمیعا بصیرا پھر اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا.
یعنی انسان کو دوسری مخلوقات کی طرح نہیں پیدا کیا، بلکہ کچھ فیکلٹیز کے ساتھ پیدا کیا گیا تاکہ جو امتحان انسان سے لیا جا رہا ہے اس کو پورا کرے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے یقیناً اسے راہ دکھا دی، اب خواہ وہ شکر گزار رہے یا ناشکرا بنے. یہ ہے انسان کی چوائس. انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، بلا شبہ ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں، طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. قیامت کے دن کافر کی ایک ڈاڑھ احد پہاڑ برابر ہوگی، کھال کی چوڑائی 70 گز ہوگی، اتنا موٹا ہو جائے گا. ایک ران ورقان پہاڑ کے برابر ہوگی. اور جہنم میں اس کے بیٹھنے کی جگہ آپ نے فرمایا میرے اور ربضہ کے درمیانی فاصلے جتنی ہوگی، جو مدینہ سے 170 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ایک جہنمی کتنا موٹا ہو جائے گا، کتنا بڑا ہو جائے گا، اور جتنا بڑا ہوگا اتنی سزا زیادہ. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، نیک لوگ شراب کے ایسے جام پیئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی. ابرار کا انجام بتایا جا رہا ہے. وتوفنا مع الابرار عین یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا، وہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پیئیں گے اور جہاں چاہیں گے بسہولت اس کی شاخیں نکال لیں گے. یہ کون لوگ ہوں گے خوش قسمت؟ یوفون بالنذر، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنی نظر پوری کرتے ہیں جو اللہ کے نام پہ مانی جاتی ہے. یا نظر وہ نیکی ہوتی ہے جو اللہ نے ہم پر لازم نہیں کی، ہم اس کو اپنے اوپر خود لازم کر لیتے ہیں. یعنی اللہ سے اجر پانے کے لیے جو کمٹمنٹس کی، اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر سو پھیلی ہوئی ہوگی. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور خود کھانے کی محبت کے باوجود وہ مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلا دیتے ہیں. کھانا کھلانا افضل اعمال میں سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل اعمال مومن کو خوشی دینا ہے. تم اس کے سطر کو ڈھانپ دو، یعنی اس کو کوئی کپڑا پہنا دو، یا اس کی بھوک کو سیر کر دو، یا اس کی ضرورت پوری کر دو. تو یہ سب کیا ہے؟ افضل اعمال. جنت کو واجب کرنے والا عمل ہے. ہانی بن یزید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مجھے کوئی ایسی چیز بتا دے جو جنت کو واجب کر دے، یعنی پکی ہو جائے جنت. فرمایا حسن کلام، اچھی بات، اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑ لو. حمزہ بن صہیب کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے صہیب سے کہا کہ تم میں کھانے کے معاملے میں اسراف کی خصلت ہے. تو انہوں نے فرمایا یقیناً میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں جو کھانا کھلانے والے ہیں، یعنی کہ مہمان نوازی بھی کرتے ہیں اور ویسے بھی کھلاتے ہیں، یعنی ہر طریقے سے جو کھلانے کا طریقہ ہو سکتا ہے. تو یہ اسراف میں نہیں آتا، یعنی اس میں مال خرچ کرنا، اللہ یہ کہ ضائع کیا جائے، ضائع نہیں کر سکتے. اور پھر اللہ تعالیٰ ایک کھجور کو اور ایک لقمے کو اونلی 1 morsel اس طرح بڑھاتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی آدمی اپنے گھوڑے کے بچھیرے کو بڑھاتا ہے، یعنی اس کو گرو کرتا ہے، بڑا کرتا ہے، پالتا ہے، حتیٰ کہ ایک لقمہ جو آپ کسی کو کھلاتے ہیں وہ اجر و ثواب میں احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. اتنا بڑا اجر و ثواب ہے. اور اس کے لیے غریب اور مسکین یتیم کو کھلانا تو کھلانا ہی ہے. آپ کے مال میں سے کوئی بھی جو کھاتا ہے اس کا اجر آپ کو ملتا ہے. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور انہیں کہتے ہیں ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ. کوئی بدلہ نہیں چاہتے، تعریف نہیں چاہتے، شکریہ بھی نہیں چاہتے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی پر احسان کر کے اس سے یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ تم میرے لیے دعا کرو، کیونکہ یہ کہنا بھی احسان کا بدلہ مانگنا ہے. ویسے انسان دوسروں کو کہہ سکتا ہے کہ دعا کریں، لیکن جب کوئی چیز آپ کسی کو دے رہے ہوں تو آپ بدلے میں یہ نہ کریں کہ کوئی تعریف کرے تو آپ کے نہیں، بس آپ دعا دے دیں، تو یہ بھی بدلہ مانگنا ہے. ہمیں اپنے رب سے اس دن کا ڈر لگتا ہے جو بہت منہ بنانے والا، سخت تیوری چڑھانے والا ہوگا. چنانچہ اللہ ایسے لوگوں کو اس دن کے شر سے بچا لے گا اور انہیں تازگی اور سرور بخشے گا. تازگی اور سرور یعنی دنیا میں جو خیر بانٹنے والے ہوتے ہیں ان کے چہرے فریش ہوتے ہیں، کھلے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہی فریشنس قیامت کے دن بھی ان پر ہوگی. اور ان کے صبر کے بدلے انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا. وہ جنت میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں نہ دھوپ کی حدت دیکھیں گے نہ سردی کی شدت.
آپ دیکھیں آج کل ذرا سا موسم ٹھنڈے کی طرف جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں پھر سردی ہو گئی، ذرا سی دھوپ نکل آتی ہے تو کہتے ہیں گرمی ہو گئی. لیکن جنت میں ان دو کے بیچ میں ہی ویدر رہے گا پرماننٹلی، جس سے نہ کسی کو سردی لگے گی نہ گرمی لگے گی. یعنی اتنی مائنیوٹ چیزوں کا بھی خیال رکھا گیا کہ ٹیمپریچر جو ہے وہ کتنا ہونا چاہیے، کیونکہ ٹیمپریچر کی سیٹنگ اگر ٹھیک نہ ہو تو سارے آرام اور کمفرٹ بیکار ہو جاتے ہیں. جنت کے درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے اور ان کے خوشے مکمل طور پر ان کے تابع فرما بنا دیے جائیں گے. بڑے بڑے درخت، لمبے سائے. جنت کے درختوں کے تنے سونے کے ہوں گے، موتی اور سونے کی جڑیں ہوں گی، اور ان پر چاندی کے برتن اور شیشے کے ساغر پھرائے جائیں گے. شیشے بھی ایسے جو چاندی سے مرکب ہوں گے، اور انہیں منتظمین جنت نے ایک خاص ترکیب سے بنایا ہوگا. وہاں انہیں شراب کے ایسے جام پلائے جائیں گے جن میں سونٹ کی آمیزش ہوگی. یہ جنت میں ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے، اور ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے. جب تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ وہ بکھرے ہوئے موتی ہیں. اتنی زبردست سروس. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کم تر درجے کا جنتی وہ ہے جس کے لیے 1000 خادم بھاگ دوڑ کر رہے ہوں گے. 1000 سرو کرنے والے. ہر خادم ایسے کام پر مامور ہوگا جس پہ اس کا ساتھی نہ ہوگا. ہر ایک الگ الگ آپ کے لیے کام کر رہا ہوگا، تو کسی بھی چیز کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا. اور جدھر بھی تم دیکھو تو نعمتیں ہی نعمتیں اور ایک بہت بڑی سلطنت دیکھو گے. ہر طرف رونقیں ہی رونقیں. ان پر باریک ریشم اور گاڑھے ریشم کے لباس ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب انہیں نہایت صاف ستھرے مشروب پلائے گا. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. پیچھے آپ نے دیکھا کہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جسے جنتی جہاں چاہیں گے وہاں کے لے جائیں گے، یعنی خود پیئیں گے. دوسرے ولدان پلائیں گے، غلام پلائیں گے، خادم پلائیں گے، اور تیسرے اس سے بھی اعلیٰ درجے کے مقربون کو رب پلائے گا. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. اور فرمائے گا یہ ہے تمہاری جزا، اور تمہاری کوشش کی قدر کی گئی. یعنی معمولی نیکی کی بھی قدر کرنے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مسلمانوں کے راستے سے ایسی چیز ہٹا دی جو انہیں تکلیف پہنچاتی ہو، اللہ اس کے لیے نیکی لکھ دیتا ہے، اور جس کے لیے اللہ نیکی لکھ دے اس کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کرتا ہے. اے نبی، ہم نے ہی یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے آپ پر نازل کیا ہے، لہٰذا آپ اپنے رب کے حکم کے مطابق صبر کیجیے، اور ان میں سے کسی گناہگار یا ناشکرے کی بات نہ مانیے، اور صبح و شام اپنے رب کا نام یاد کیجیے، اور رات کو بھی اس کے حضور سجدہ کیجیے، اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کیجیے. یہ لوگ تو بس دنیا سے ہی محبت رکھتے ہیں، اور ان کے آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں. ہم نے ہی انہیں پیدا کیا اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے، اور جب ہم چاہیں ایسے ہی اور لوگ ان کی جگہ پر لے آئیں. ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا. یہ قرآن ایک نصیحت ہے، اب جو چاہے اپنے رب کی طرف جانے والا راستہ اختیار کر لے. اللہ نے راہیں دکھا دی، اب جو چاہے پیروی کرے. اور تم وہی کچھ چاہ سکتے ہو جو اللہ چاہتا ہے. اللہ یقیناً سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين اعد لهم عذابا أليما. وہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. سورۃ المرسلات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مغرب میں پڑھا کرتے تھے. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا. ان ہواؤں کی قسم جو دھیرے دھیرے چلتی ہیں، پھر زور پکڑ کر جھکڑ بن جاتی ہیں، اور بادلوں کو اٹھا کر پھیلا دیتی ہیں، پھر انہیں پھاڑ کر جدا کر دیتی ہیں، پھر دلوں میں اللہ کی یاد ڈالتی ہیں، عذر کی صورت میں یا ڈرانے کی صورت میں. ایک ہوا جو ہمیں نظر نہیں آتی کیا کچھ کر جاتی ہے، کیسی کیسی قوت ہے اس میں. تو اس سے بھی سبق حاصل کرو، اس سے دلیل پکڑو. کیا انما توعدون لواقع، کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور ہو کر رہے گی. کب ہوگی؟ جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، اور آسمان پھاڑ دیا جائے گا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیے جائیں گے، اور رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا. بھلا کس دن کے لیے ان امور میں تاخیر کی گئی؟ فیصلے کے دن کے لیے. وما ادراک ما یوم الفصل، اور آپ کیا جانے کہ فیصلے کا دن کیا ہے.
وہ دن ساری مخلوق کا فیصلے کا دن ہے، حتیٰ کہ بغیر سینگ والی بکری کا بدلہ سینگ والی بکری سے لے لیا جائے گا. سب سے پہلے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حساب ہوگا، اور امت محمد میں سے بھی سب سے پہلے علماء، شہداء اور بہت زیادہ صدقہ خیرات کرنے والے، یعنی جو آگے آگے کے لوگ ہوں گے ان کا حساب پہلے ہو جائے گا. بہت ڈرنے کی بات ہے. قتل کے مقدمے پیش ہوں گے، نمازوں کا حساب لیا جائے گا، جنہوں نے لوگوں کا حق مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پہ تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، تو مظلوم کو سب کی نیکیوں میں سے بدلہ دے دیا جائے گا. اور اگر پھر بھی نیکیاں ختم ہو گئی تو مظلوم کے گناہ ظالم پہ ڈال دیے جائیں گے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے. کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کر ڈالا، پھر انہی کے پیچھے بعد والوں کو چلتا کریں گے. ہم مجرموں سے ایسا ہی برتاؤ کیا کرتے ہیں. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے. کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا، پھر اسے ایک محفوظ جگہ میں ٹھہرائے رکھا ایک معین وقت تک، پھر ہم نے اندازہ مقرر کیا، تو ہم کیا ہی اچھا اندازہ کرنے والے ہیں. اس روز جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے. کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنا دیا، زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی، اور ہم نے اس میں بلند و بالا پہاڑ جما دیے اور تمہیں میٹھا پانی پلایا. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے. چلو اسی دوزخ کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، چلو اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے، جو نہ ٹھنڈی چھاؤں ہوگی نہ تپش سے بچائے گی، اور وہ اتنے بڑے بڑے شرارے پھینکے گی. یہ جہنم جیسے محل، یعنی ایک ایک شرارہ جو ہوتا ہے، ایک ایک چنگاری جو ہوتی ہے اتنی بڑی ہوگی جہنم کی، جیسے ایک بہت بڑی ہیوج عمارت جو اچھلتی ہوئی یوں محسوس ہوں گی گویا وہ زرد اونٹ ہیں. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے. ھذا یوم لا ینطقون، یہ ایسا دن ہوگا جس میں وہ کچھ بول نہ سکیں گے اور نہ انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ کوئی عذر پیش کریں. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے. یہی فیصلے کا دن ہے. ہم نے تمہیں بھی اور پہلوں کو بھی جمع کر دیا ہے، پھر اگر تمہارے پاس کوئی چال ہے تو میرے خلاف چل دیکھو. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے. ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون، متقی لوگ اس دن سایوں اور چشموں میں ہوں گے، اور جو پھل وہ چاہیں گے انہیں ملیں گے. ہر ایک کی اپنی اپنی چوائس ہوتی ہے، تو جیسا وہ چاہیں گے ویسا ہی مل جائے گا. دنیا میں بعض اوقات آپ کا کسی خاص پھل کے کھانے کو بہت دل چاہ رہا ہوتا ہے لیکن اس کا سیزن ہی نہیں ہوتا. وہاں ایسا کوئی مسئلہ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں. کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، مزے سے کھاؤ پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے رہے. بلا شبہ ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے. چند دن کھا لو اور مزے اڑا لو، بلا شبہ تم مجرم ہو. استغفر اللہ. یعنی دنیا میں عیش و عشرت کرنے والوں کو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ آخرت کو بھول کے اگر دنیا ہی کے مزوں میں لگے ہوئے ہو تو یہ صرف چند دن کے ہیں، آگے کو نہ بھولو. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جھکو تو جھکتے نہیں. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے. پھر اس کلام یعنی قرآن کے بعد اور کون سا کلام ہو سکتا ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ کہتے ہیں کہ کھانا کھلانے پہ ابھارا گیا ہے، الہدا کا افطار فنڈ ہے، اس میں ڈالیے. یہاں ماشاءاللہ سیٹرڈے کو 600-700 لوگ افطاری کرتے ہیں. آپ کا اگر $1 بھی ڈلا ہوا تو وہ سب پہ تقسیم ہو جائے گا. اجتماعی طور پر خرچ کرنے کا یہی فائدہ ہوتا ہے، ورنہ تو آپ $1 ایک بندے کو دیتے ہیں نا، ایک آپ نے سب کی نیت سے دے دیا، چاہے اتنا اتنا وہ سارا ثواب آپ کو انشاءاللہ ملے گا. اسی طرح اعتکاف کے دنوں کے لیے سحور اور افطار میں جو اسی مسجد میں ہوگا، جو کرنے کے لیے آئیں گے ان کے لیے بھی ابھی فوڈ فنڈ میں کمی ہے، تو جو لوگ بھی ڈالنا چاہیں تو موسٹ ویلکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارا 29واں پارہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. اور دیکھیں اس پارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کی قسم کھا کر یعنی اس چیز کا یقین دہانی کروائی ہے کہ ایسا ہوگا.
تو اسی طرح انشاءاللہ 30ویں پارے میں بھی ہم دیکھیں گے کہ بہت ساری چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے. اس میں واؤ کا ویسے تو اور کے معنوں میں آتا ہے، لیکن جب شروع میں استعمال ہوتا ہے تو وہ قسم کے معنوں میں دیتا ہے. تو ضرور توجہ سے سنیے گا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت پرزور انداز میں انسان کو جو سمجھانے کی ایک کوشش کی گئی ہے، اس کو محسوس کرنے کی اور ان چیزوں سے بچنے کی بہت ضرورت ہے جو ہمیں آخرت میں نقصان دیں گی. تو امید کرتی ہوں کہ بہنوں نے اسے توجہ سے سنا ہوگا اور اس سے فائدہ اٹھائیں گی. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.